الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والرضي، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو یہ سعادت بخشی کہ اس وقت عالم اسلام کی نہایت بابرکت، باکرامت اور برگزیدہ ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ سب مبارکبادی کے قابل ہیں کہ اللہ کے اس محبوب کی بارگاہ میں محبتوں کی نظر پیش کرنے کے لیے آپ نے اس مجلس کو سجایا۔ رب تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں آپ کی اس محنت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آپ نے ناطقاں حضرات سے شاندار انداز میں نعتیں سنی، منقبت کے اشعار بھی عمدہ اور شاندار لب و لہجے میں سماعت ہوئی۔ اپنے دل کی دنیا کو آپ نے تر و تازہ کیا۔ احباب کی خواہش کے احترام میں بھی کچھ دیر آپ کے درمیان ہوں، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بنایا،
تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات، رب تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو صرف انسان ہی نہیں بنایا، بلکہ ایک انسان کے اندر جو انسانیت ہوتی ہے اسے بھی عطا کیا اور اپنے محبوبوں کا وفادار بنایا۔ ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اسلام کے کچھ بنیادی عقائد ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی عقیدے کا صحیح ہو مگر عمل گڑبڑ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کا عمل صحیح ہو مگر عقیدہ گڑبڑ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عقیدہ بھی گڑبڑ ہو اور عمل بھی گڑبڑ ہو۔ ہر طرح کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ عقیدہ الگ ہے اور عمل الگ ہے۔ عمل بغیر عقیدہ صحیح رہنے کے، صحت عقیدہ کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں مکمل طور سے محفوظ رکھیں کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا انسان کے کسی عمل کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی درجہ نہیں ہے۔ دونوں کی اہمیت کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی مسجد کے سامنے دونوں طرف دو درخت لگے ہوئے ہیں۔ اس درخت میں کچھ چیزیں دکھ رہی ہیں اور کچھ چیز نہیں دکھ رہی ہے۔ جو دکھ رہی ہے اس کو آپ شاخ کہتے ہیں، ڈالی کہتے ہیں، پھول اور پتی کہتے ہیں، برانچ کہتے ہیں، ٹہنی کہتے ہیں، اور جو چیز دکھ نہیں رہی ہے اندر چھپی ہوئی ہے اسے آپ جڑ کہتے ہیں۔ اگر درخت کی ان شاخوں کو توڑ دیا جائے، پتیوں کو نوچ کر پھینک دیا جائے اور جڑ موجود ہو تو امید ہے کہ دوبارہ اس میں پھول پتی نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نیچے سے جڑ ختم کر دے تو جتنی پتیاں دکھ رہی ہیں آہستہ آہستہ وہ سوکھ کر سب زمین پر گر جائیں گے۔ ایک چیز دکھ رہی ہے، ایک چیز نہیں دکھ رہی ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں
تو اب آئیے، عقیدہ دکھتا نہیں ہے، وہ دل کے اندر ہوتا ہے، عمل دکھتا ہے، جیسے ڈالیں دکھ رہی ہیں، جڑ نہیں دکھ رہی ہے، لیکن اصل کیریکٹر اور کردار جڑ کا ہی ہے۔ جڑ سلامت تو ڈالیاں ہری بھری، جڑ سلامت تو درخت میں پھول اور پتے نکلیں گے، لیکن جڑ ختم ہو جائے تو پھولوں کے اندر پھر خوشبو نہیں رہ جائے گا، ساری ڈالیاں سوکھ کر نیچے آ جائے گا۔ بالکل یہی حال عقیدہ اور عمل کا ہوتا تھا۔ عقیدہ اصل ہے اور عمل اس کی شاخ ہے۔ روزہ، نماز، حج اور زکات یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عمل ہے، اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ عقیدہ الگ چیز ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ عقیدہ خراب ہو مگر عمل آدمی بظاہر کر رہا ہے، لیکن اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عقیدہ اگر درست تو اعمال معتبر، اور اگر عقیدہ گڑبڑ تو عمل کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عقیدہ کا تعلق دل اور دماغ سے ہے، روزہ نماز کا تعلق دیگر اعضاء سے ہے، ہاتھ اور پیر سے ہے۔ عقیدہ دل و دماغ سے بنایا جاتا ہے۔ اگر آدمی کا دل اور دماغ صحیح ہوگا تو وہ صحیح عقیدے پر رہے گا، اور اگر دل و دماغ بیمار ہو جائے تو آدمی کا عقیدہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک گروپ کا تذکرہ کیا اور اس گروپ کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو کیا جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے اور فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ سب کے سب ہارٹ کے بیمار تھے کیا؟ مکہ اور مدینہ کے رہنے والے وہ سب بلڈ پریشر کے مریض تھے کیا؟ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ان کے دل میں بیماری پائی جاتی ہے، تو کیا وہ سب کے سب ہارٹ اٹیک میں مبتلا تھا، بلڈ پریشر کا شکار تھے؟ نہیں، ان کے دل میں کون سی بیماری تھی؟ وہ کون سی بیماری تھی جس میں وہ مبتلا تھے؟ ان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کے دلوں کی بیماریاں کئی طرح کی ہیں، اور بیماری چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے۔ جیسے اس دور میں بخار اور زکام یہ کوئی بہت اہم بیماری نہیں مانی جاتی۔ اگر کسی کو بخار ہے، کسی کو زکام ہے، کسی کو درد سر ہے، کسی کے جسم میں کہیں پر درد ہے، تو دوسرا آدمی اس کے پاس بیٹھنے میں نفرت نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی کو کینسر ہو جائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت، یہ وہ بیماری ہے کہ جس بیماری کو لوگ جان لیوا کہتے ہیں، اور ایسے شخص کے پاس بیٹھنے سے گھبراتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ایسوں کے پاس بیٹھنے سے منع کرتا ہے۔ جیسے جسم کی بیماریاں الگ الگ درجے کی ہیں، کوئی چھوٹی بیماری ہے، کوئی بڑی بیماری ہے، اسی طرح سے آدمی کے دل کی بیماری بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ آدمی کا دل اگر بیمار ہے، عقیدے میں اور سوچنے سمجھنے میں گڑبڑی ہے، تو اس کا بھی درجہ الگ الگ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں دل کی بیماریوں میں
روح کی بیماریوں میں بھینکر بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام کفر ہے، ایک بیماری کا نام شرک ہے، ایک بیماری کا نام گستاخی رسول ہے، ایک بیماری کا نام گستاخی صحابہ ہے، ایک بیماری کا نام گستاخی اہل بیت ہے، ایک بیماری کا نام گستاخی اولیاء کرام ہے، ایک بیماری کا نام گستاخی علماء دین ہے، ایک بیماری کا نام حسد ہے، ایک بیماری کا نام بغض ہے، ایک بیماری کا نام تکبر ہے، ایک بیماری کا نام بغض اور کینہ ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار بیماریاں، اور ان سارے بیماریوں کی جڑ کون سی بیماری ہے؟ جیسے اطباء اور ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ معدہ یہ جسم کی ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اسی طرح سے یہ جتنی بیماریاں میں نے شمار کرائی ہیں یہ اگرچہ بہت ہی بھینکر بیماری ہے، مگر ان ساری بیماریوں کی جڑ ایک اور بھینکر بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے معدہ خراب ہو تو اس کی وجہ سے جسم کی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے ہی ایک اور بھینکر بیماری ہے جس کی وجہ سے کفر اور شرک اور گستاخی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس بیماری کو تلاشنے کے لیے ہمیں مکہ شریف چلنا پڑے گا، مدینہ شریف کی سیر کرنی پڑے گی، 1400 سال کی پرانی تاریخ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ اس بیماری کا وہی پتہ بتا سکتا ہے جو بڑی سے بڑی بیماری کا ڈاکٹر بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس بیماری کا پتہ وہی دے سکتا ہے جس کے سامنے ساری بیماریاں۔ ہم یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کے سامنے خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی تبلیغ فرمائی اور ان سے فرمایا خدا ایک ہے، تو وہ سب کے سب دشمن ہو گئے اور رسول پاک کی اذیت میں مبتلا ہو گئے، رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا ہے؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جنہوں نے خدا وحدہ لا شریک کی بجائے کسی اور کی عبادت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ کسی نے رسول پاک کی اگر گستاخی کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہالت میں مبتلا ہے۔ کسی نے اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ کسی نے اگر اہل بیت کی شان میں بدتمیزی کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ کسی نے اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی لیے رسول پاک نے خدا کا سب سے پہلا پیغام جو لوگوں کے درمیان رکھا، اس میں فرمایا گیا اقرا اقرا، پڑھو پڑھو، پڑھو گے تو تمہیں خدا کی معرفت حاصل ہوگی، پڑھو گے تو تمہیں نبی کا مقام معلوم ہوگا، پڑھو گے تو تمہیں قرآن کی عظمت معلوم ہوگی، اور اگر پڑھو گے تو تمہیں اولیاء کا درجہ معلوم ہوگا، اگر پڑھو گے تو علماء کا مقام معلوم ہوگا، اگر پڑھو گے تو ماں باپ کے احترام کا شعور پیدا ہوگا، اگر پڑھو گے تو سجدے کی طلب پیدا ہوگی، اگر پڑھو گے تو اولیاء سے محبت کا شعور پیدا ہوگا۔ اقرا، پڑھو۔ اب آپ کہیں گے کہ اس زمانے میں کون ہے جو نہیں پڑھتا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آن لائن پڑھنے کا کام کرتے ہیں، کوئی یوٹیوب کے ذریعہ پڑھتا ہے، کوئی گوگل کے ذریعہ پڑھتا ہے، مگر ہر گوگل کا اسکالر اور یوٹیوب کا مفسر اور اسکالر نہیں ہوتا ہے۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہتا ہے تو پہچان میری بات کو اگر اپنے دل و دماغ میں اتار
خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جس وقت رسول پاک نے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا، کیا مکے کے لوگ جو آپ کے مخاطب تھے وہ اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، وہ خدا کو مانتے تھے، خدا کے وجود کا اقرار کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے محبوب اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خدا کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، بلکہ خانہ کعبہ کا حج بھی کرتے تھے، صفا اور مروہ کا صحیح بھی کرتے تھے، آب زمزم کو متبرک بھی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے عقیدہ توحید کی تعلیم رکھی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ یہ جانتے تھے یہ خدا کے وجود کو تسلیم تو کر رہے ہیں مگر اپنی مرضی سے تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ انہیں اللہ و رسول کے مرضی کے مطابق تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی خدا کو ماننے کا دعویٰ کرے مگر اپنی طبیعت کے مطابق خدا کو ماننے کا دعویٰ کرے تو اس کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ماننا اسی وقت معتبر ہوگا جب قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ خدا کے وجود کو تسلیم کرے۔ مثال کے طور پر اگر کل آپ سے کوئی پوچھے کہ رات میں تقریر کرنے کے لیے کون آیا ہے، آپ نے کہا اختر حسین قادری دارالعلوم عالیمیہ جمدہ شاہی سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا اختر حسین قادری دارالعلوم عالیمیہ جمدہ شاہی والے؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس نے آپ سے پوچھا وہ کیسے تھے؟ آپ نے کہا ایک آنکھ کے کانے تھے، کالے کلوٹے تھے، ہاتھ کی پانچوں انگلیاں بھی نہیں صحیح تھی، ایک پیر سے لگڑے تھے، زبان بھی صحیح نہیں استعمال کر پا رہے تھے۔ بتائیے آپ اختر حسین قادری کو ماننے کی بات کر رہے ہیں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ اسے مان رہے ہیں کہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ انصاف کی بات یہ ہوگی کہ آپ مان نہیں رہے ہیں بلکہ حقیقت میں انکار کر رہے ہیں۔ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اختر حسین قادری کی تو دونوں آنکھیں سلامت ہیں، ہاتھ دونوں سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، مگر آپ نے اپنی طبیعت سے ایک اور اختر حسین گڑھ لیا کہ جو حقیقت میں کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے۔ خدا وہ ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا وہ ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا کو مانا نہیں بلکہ خدا کا اس نے انکار کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا خدا وہ ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے اور جھوٹ ایک عیب ہے، لہذا جو خدا کے لیے یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر خدا کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کو اسی وقت ماننے کا اعتبار کیا جائے گا جب کہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ خدا کو مانے گا۔ اور اسی طرح سے آپ اگر اپنی طرف سے شرک گڑھ لیں اور کہیں کہ شرک کا معنی یہ ہوتا ہے اور جہاں چاہے وہ معنی پھر کرتے جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ شرک وہی ہوگا جسے قرآن و حدیث نے شرک کہا ہے۔ آپ کے شرک کہنے سے شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ بہار ایک بہت قابل عالم تھے، بہت جید عالم تھے جن کا نام علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملک العلماء ان کا خطاب ہے۔ اپنے زمانے میں علماء کے درمیان امتیازی شان کے مالک تھے۔ وہ تقریر کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص نے ایک پرچی بھیجی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مولانا آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں اور قوم پر آپ کا اثر ہے، لہذا قوم کو آپ سمجھائیے کہ یہ شرک نہ کرے۔ پرچی میں لکھا ہوا تھا
کہ آپ اپنی جماعت کے بڑے عالم ہیں، آپ کی جماعت کے لوگ قبروں پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، لہذا لوگوں کو بتائیے کہ یہ شرک سے باہر آئے۔ جب حضرت والا نے وہ رکوع پڑھا، فوراً تقریر کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اور فرمایا کہ ہمارے عوام عجب مزاج کے ہیں، ان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے مگر یہ مانتے نہیں ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ صرف خدا کی قبر پہ چادر چڑھاؤ، لیکن یہ لوگ نہ جانے کہاں جا کر کے چادر چڑھانے لگتے ہیں۔ ان سے کئی بار کہا گیا کہ صرف اللہ کی قبر پہ چادر چڑھاؤ اور کہیں نہ چڑھاؤ، لیکن یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی خواجہ کے ہاں گئے، کبھی مخدوم کے ہاں گئے، کبھی صابر پاک کے ہاں گئے، کبھی امام احمد رضا کے ہاں گئے، ان کو سمجھایا جاتا ہے مگر یہ بات آتے ہی نہیں ہے۔ اب میں تم سب سے کہتا ہوں کہ شرک سے بچنا ہے تو صرف خدا کی قبر پہ چادر چڑھایا کرو۔ تقریر کر کے جب اترے اور قیام گاہ پر پہنچے تو وہ آدمی آپ کی خدمت میں پہنچ گیا اور کہا مولانا میں آپ کو بہت سنجیدہ عالم سمجھتا تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ آپ کی جماعت کے ہر عالم کا مزاج ایک ہی جیسا ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کو شرک سے روکیے، مگر آپ نے تو عجیب بات کہی، آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ صرف خدا کے قبر پر چادر چڑھانا چاہیے تاکہ شرک سے بچا
لا محبوبہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ۔ ہمارا محبوب صرف خدا ہے، ہمارا مطلوب صرف خدا ہے، ہمارا محبوب صرف خدا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، سب کا مقصود خدا کی ذات، سب کا محبوب خدا کی ذات، سب کا مطلوب خدا کی ذات، لا موجود الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، محبوب کوئی نہیں ہے، محبوب صرف ایک ہے جسے خدا۔ یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ جو لوگ اسے شرک سے جوڑتے ہیں وہ اپنی خیر منائیں۔ یہ مسجد ہے، فرض کیجیے مسجد کے بغل میں ایک صاحب رہتے ہیں، مسجد میں گئے، باہر نکلے، مسجد کے باہر جو ہی نکلے ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ کہا اس وقت نماز کا تو وقت نہیں ہے، آپ مسجد سے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا حضرت مجھے مسجد سے بہت پیار ہے، مجھے بہت لگاؤ ہے، اس لیے مسجد میں جاتا رہتا ہوں، مسجد سے مجھے بہت محبت ہے۔ کہا اچھا؟ کہا جی ہاں۔ اتفاق سے ایک نماز کے وقت جنہوں نے سوال کیا تھا وہ بھی مسجد میں موجود تھے، اور جنہوں نے کہا تھا مجھے مسجد سے بڑی محبت ہے وہ مسجد میں گئے، دیکھا کہ مسجد سے پانی گر رہا ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور وہاں کوئی وضو کرنے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے مسجد سے بڑی محبت ہے انہوں نے دیکھا کہ ٹوٹی سے پانی گر رہا ہے، کوئی وضو کرنے والا بھی نہیں ہے، مگر انہوں نے ٹوٹی کو جا کر کے بند نہیں کیا، پانی گرتا رہا اور وہ مسجد میں چلے گئے۔ دونوں جب باہر نکلے دوسرے نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا جناب آپ تو کل کہہ رہے تھے کہ مجھے مسجد سے بڑی محبت ہے، محبت کا یہ کون سا تقاضا ہے کہ مسجد کا پانی گر رہا تھا اور آپ نے ٹوٹی بند نہیں کیا، آپ نے ٹوٹی کو دیکھا کہ کوئی وہاں وضو کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی آپ پانی کو دیکھتے رہے کہ بہ رہا ہے، اندر چلے گئے۔ اب آپ جواب دیں حضرت میری بات کو ذرا غور سے سنیے، میں نے کیا کہا تھا کہ مجھے مسجد سے محبت ہے۔ علماء سے مسئلہ پوچھ کر کے بتائیے کیا ٹوٹی کا نام مسجد ہے؟ کیا پانی کا نام مسجد ہے؟ میں نے مسجد سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، ٹوٹی کا نام مسجد تھوڑی ہے، پانی کا نام مسجد تھوڑی ہے۔ بتائیے یہ جواب دے کر کے آپ سامنے والے کو مطمئن کر پائیں گے؟ کیا وہ مطمئن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ فوراً وہ کہے گا جناب اگر ٹوٹی مسجد نہیں ہے مگر مسجد کی تو ہے، پانی مسجد کا نہیں، پانی مسجد نہیں ہے مگر پانی تو مسجد کا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے، یہ مزاج ہے کہ اگر کسی ایک چیز سے محبت کا دعویٰ ہے تو جس کا اس سے تعلق ہے اس سے بھی آپ کو محبت کرنی پڑے گی۔ اگرچہ ٹوٹی پانی، اگرچہ وہاں پہ جتنے نل لگے ہوئے ہیں وہ مسجد نہیں ہے مگر وہ مسجد کے ہے، تو اگر مسجد آپ کی محبوب ہے تو جس محبوب سے جس کا تعلق ہے اس کا بھی آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا، اس کا بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تو
اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف خدا کو مانو، خدا کے علاوہ کسی کو نہ مانو، ان سے ذرا پوچھیے کہ انہوں نے خدا کو پہچانا کیسے، انہوں نے خدا کو جانا کیسے، خدا کی معرفت انہیں کیسے ملی؟ شاید کبھی انہوں نے اس موضوع پر غور نہ کیا ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے اسی کو مانتا ہے، اور جس کو دیکھتا نہیں ہے اس کو جلدی مانتا نہیں ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کی تقریریں سنی ہوگی۔ ایک صاحب اپنی تقریر میں بہت انتراج سے کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی زندہ ہے تو ہمیں دکھتے کیوں نہیں ہے؟ نبی اگر زندہ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدے گور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے؟ حدیث پاک ہے، حدیث بے شمار کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو بتائیے، جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پیر سے گناہ جھڑتے ہیں کہ نہیں جھڑتے ہیں؟ جھڑتے ہیں کہ نہیں جھڑتے ہیں؟ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھلا تو پیر کے گناہ جھڑ گئے، کلی کیا تو منہ کے گناہ جھڑ گئے۔ آپ میں سے کون ہے جس نے اس گناہ کو پانی میں بہتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کون ہے جس نے پانی میں بہتے ہوئے گناہ کو دیکھا ہے؟ بلا لائیے ہندوستان کے تمام جماعت کے علماء کو اور ان سے کہیے، حضرت آپ نے دیکھا ہے، حضور آپ نے دیکھا ہے، مولانا آپ نے دیکھا ہے، انجینئر صاحب آپ نے دیکھا ہے؟ اگر کوئی جواب میں کہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے تو فون کر کے مجھے بتا دیجیے گا تاکہ چل کر کے میں اسے دیکھ لوں کہ کس نے بہتے ہوئے گناہ کو دیکھا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، ان میں سے تو شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ہو کہ جس نے بہتے ہوئے گناہ کو دیکھا ہو۔ تو اگر گناہ نہیں دکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں بہتا ہے، بہتا ہے مگر نظر۔ تو کیا آپ انکار کریں گے؟ نہیں، آنکھ والے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ آئیے ایک آنکھ والے کے پاس آپ کو لے چلیں، اس کی بارگاہ میں چلیے جس کو اللہ نے بہت شاندار آنکھ دی تھی، جسے ہم اور آپ امام اعظم کہتے ہیں، جسے ہم معجزۂ مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے ہم مالک الازمہ کہتے ہیں، جسے ہم امام الائمہ کہتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اتفاق سے ایک جوان وضو کر کے آگے بڑھا، سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ تو فلاں گناہ سے توبہ کر دے۔ اس نے کہا مجھ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے جب یہ سوال کر لیا، امام اعظم نے فرمایا ہاں میں تجھی سے کہہ رہا ہوں فلاں گناہ سے توبہ کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں، لیکن حضرت یہ تو بتائیے کہ یہ گناہ تو میں نے اپنے گھر کے اندر کیا تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ابھی جو تم نے وضو کیا ہے اور اس وضو کا پانی جو بہتے ہوئے میں نے دیکھا، اس پر جب میری نظر پڑی تو وہی گناہ مجھے نظر آیا جس سے میں نے تم کو توبہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اے امام اعظم کے ٹھکرانے والے، بلانے اپنے پاک اللہ کو، پوری دنیا کی اپنی جماعت کے مقابلوں کو لا امام اعظم کے مقابلے ہمارے اندر کوئی ایسی نظر والا بھوک ڈالے گا، مگر امام اعظم جیسی نظر والا تمہاری جماعت میں کوئی نہیں رہے گا، ملے گا تو ہم سنیوں کے امام۔ بات اس پر آ رہی تھی کہ آدمی جس کو دیکھتا ہے اسی کو مانتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جس کو ماننا چاہتا ہے اس کو پہلے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کو بولیے، اب نہیں بولے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آدمی جس کو ماننا چاہتا ہے اس کو پہلے، یا یہ کہہ لیجیے جس کو دیکھتا ہے اسی کو۔ تو ہم میں سے کس نے خدا کو دیکھا؟
کس کو یہ معلوم ہے کہ خدا کی قدرت سے زمین اور آسمان چلتے ہیں؟ کس نے یہ دیکھا کہ خدا کی قدرت سے چاند سورج ستارے چمکتے ہیں؟ خدا نے اپنی قدرت کو جب بتانا چاہا، خدا نے جب یہ انسانوں کو بتانا چاہا کہ میری ہی قدرت سے چاند سورج ستارے چلتے ہیں، میری ہی قدرت سے پانی میں روانی ہے، میری ہی قدرت سے درختوں میں ہریالی ہے، میری ہی قدرت سے سورج نکلتا ہے، میری ہی قدرت سے سورج ڈوبتا ہے، بندے کیسے مانتے؟ بن دیکھے خدا کو ماننا یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ خدا قدوس نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے، اپنی قدرت کی پہچان کے لیے اس کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا، اور رسول پاک کو یہ قدرت اور طاقت دی کہ اے میرے محبوب جاؤ، میں تمہیں مجبور بنا کے نہیں بھیج رہا، میں تمہیں پاورفل بنا کر بھیج رہا ہوں، جاؤ جب تمہیں میری قدرت کی معرفت کرانی ہو اور قوم کو یہ بتانا ہو کہ خدا وہ ہے جس کی قدرت سے چاند سورج ستارے چل رہے ہیں، تو جب ضرورت پڑے تو تم اپنا پاور دکھا دینا، سورج کو اشارہ کرنا واپس آ جائے گا، چاند کو اشارہ کرنا ٹوٹ جائے گا، اور اگر تم اشارہ کرو گے تو درخت اپنی جگہ سے چلائے گا، اور جب لوگ یہ منظر دیکھیں گے اب تم کہنا دیکھو میں خدا نہیں ہوں، خدا کا محبوب ہوں، جب میری طاقت ہے تو جس خدا نے مجھے اس قدرت کو دے کر کے بھیجا ہے، میرا جواب اسی کی قدرت سے ساری تو نبی کی قدرت کو دیکھ کر کے کس کی قدرت کو جانا؟ خدا کی قدرت کو۔ نبی کی قدرت کو دیکھ کر خدا کی قدرت کو، نبی کے علم غیب کو دیکھ کر خدا کے علم غیب کو تسلیم کیا۔ واقعات کتابوں میں پڑھے ہوئے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میرے محبوب کی قدرت کا انکار کریں گے، میرے محبوب کے علم غیب کا انکار کریں گے، تو خدا کی پہچان کرانی ہوئی، رسول پاک کو بھیجا گیا، اور جب رسول پاک کے پاور کی پہچان کرانی ہوئی تو بغداد میں غوث پاک کو بھیجا گیا کہ اگر تم نبی کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو غوث پاک جو یہ میرا محبوب ہے اور تمہارا دوست بنا کر کے میں نے اسے بھیجا ہے، تم اس کی قدرت کو دیکھو، اس کی قدرت کو جب دیکھو گے تب تمہیں یقین ہوگا کہ یہ نبی نہیں ہے، نبی کے غلام ہے، جب غلام کی یہ طاقت ہے تو نبی بلا بڑی طاقت ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا کیا ہوگا؟ تو ولی آتا ہے نبی کی پہچان کرانے کے، اور نبی آئے خدا کی پہچان کرانے کے، یہ سلسلہ ہے، اور جو اس سلسلے کو توڑ دیتا ہے وہ خود اپنے ایمان کی ہانڈی پھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ ہے، ولی کو پہچاننا ہے، علماء سے جانو، اپنے من سے مت سمجھ لو، اور جس کو چاہو آپ اپنے طور پر، یہ نہ کہتے یہ اللہ والے ہیں۔ آج کل لوگوں کا عجیب مزاج بن گیا ہے، اگر دیکھا کسی کو لمبے لمبے بال ہیں، 10 انگلیوں میں انگوٹھی ہے، ہزارہ تسبیح گلے میں ہے، رمضان میں دن میں بھی چرس پی رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی، آنکھ نیلی پیلی کیے رہتے ہیں، اور جلیبی ہاتھ ہلا کر کے لا کے دے دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بہت اللہ والا ہے۔ اس زمانے میں ہم لوگوں کے ایمان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر دجال آ جائے تو اس کو اپنے زمانے کا یہ لوگ غوث کہنے لگیں گے، اس لیے کہ وہ اشارہ کرے گا فوراً ہریالی آ جائے گی، اشارہ کرے گا بارش ہونے لگے گی، اشارہ کرے گا بے پھل پہ پھل ہمیں دکھنے لگیں گے۔ جب جلیبی کوئی ہاتھ ہلا کر کے دکھا دے اس کو یہ غوث مان لیتے ہیں، تو اگر بارش برسا دے ہریالی اگا دے تو بتاؤ اس کو غوث اعظم ماننے کے بھی نہیں مانیں گے۔ ایسے بہروپیوں
الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ان بہروپیوں کے چکر میں مت آنا، ان کا حال یہ ہے کہ آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ہے ذوالجلال تو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے، محفل میں آئے بال تو روٹی کے واسطے، یہ سارے قیل و قال ہے روٹی کے واسطے، اس لیے ایسے بہروپیوں سے اپنے دامن کو بچایا جائے گا۔ بلا ولی نبی کی پہچان ہوتا ہے، نبی کی پہچان ہوتا ہے، اور نبی خدا کی پہچان، یہ سلسلہ بڑھا ہوا ہے، اور ہر زمانے میں خدا اپنی پہچان کے طور پر کسی نہ کسی کو پیدا کرتا رہے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم اپنے زمانے کے سب سے عظیم پہچان والے تھے، اسی لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے غوث اعظم کے پاور کو دیکھ کر، ان کی قدرت کو دیکھ کر، ان کے کشف و کرامت کو دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا، رسول پاک کی وفادار امت میں شامل ہو گئے، اور غوث اعظم نے جب جرم کیا تو ہندوستان میں بھی ان کے غلاموں میں پیشوا ایسے لوگ ہوئے جو درجے ولایت پر پہنچے، جن کو دیکھ کر کے لوگوں نے کلمہ طیبہ کیا۔ یہ بھی ولی کی پہچان ہے۔ مجھے یاد آیا شرق پنجاب جو اس وقت آپ کے پڑوسی ملک میں ہے، وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، بہت بڑے پیر تھے، جن کا نام علامہ شیر محمد شرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک روز صبح کو بیدار ہوئے، مریدوں میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے ذرا معلوم کرو شہر بریلی کدھر ہے؟ لوگوں نے پوچھا حضور بریلی شریف کے بارے میں کیوں معلوم کریں؟ کہا ذرا پتہ لگا یہاں سے بریلی آنے جانے میں کتنا وقت خرچ ہوگا، کتنی مسافت اور دوری پر ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ علامہ شیر محمد شرقپوری نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں غوث اعظم کو دیکھا، سرکار غوث اعظم میرے خواب میں تشریف آئے اور انہوں نے مجھے شرف ہم کلامی بخشا، اور میں نے ان سے پوچھ لیا حضور یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا دنیا میں نائب کون ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا اس وقت میرا نائب بریلی کے مولانا احمد رضا ہے۔ رات میں نے خواب میں غوث اعظم سے یہ سنا ہے، تو جو غوث اعظم کا نائب ہے اس کو تو ضرور چل کے دیکھنا چاہیے، اس لیے میں بریلی جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سامان سفر تیار کیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ بریلی شریف پہنچ گئے۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، پہلی ملاقات ہوئی، تو ملاقات کے وقت اعلیٰ حضرت نے ان سے صرف مصافحہ ہی نہیں کیا، بلکہ مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ہاتھ بھی چوم لیا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آدمی تعظیم اسی کی کرتا ہے جس کا مرتبہ پہچانتا ہے۔ اگر آپ مجھے نہ جانتے ہو کہ یہ اختر حسین قادری ہے، میں بازار میں گھوم کر کے چلا جاؤں گا، کوئی سلام کرنے کا روادار نہیں ہوگا، لیکن اگر معلوم ہے کہ یہ دارالعلوم علیمیہ جبدہ شاہی میں پڑھاتے ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ وہی ہے جو نام نہاد مولائیوں کا ناطقہ بند کیے ہوئے ہیں، یہ وہی ہے جو صحابہ کے گستاخوں کا منہ سلنے کا کام کر رہے ہیں، یہ وہی ہے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان تبرہ کرنے والوں سے توبہ کروائی ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے صحابہ کی عظمت سے گھیرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اگر آپ پہچانیں گے تو کہیں گے وہ دیکھو اختر حسین قادری آ رہا ہے، السلام علیکم، بلکہ کچھ لوگ مصافحہ کے ساتھ دست بوسی بھی کر لیں گے، اور اگر نہیں جانیں گے تو میں
रफीकान मोहतरम बात नहीं कर रहा था कि जब वो आला हजरत के यहाँ पहुंचे तो आला हजरत ने सिर्फ मुसाफाही नहीं किया बल्कि हाथ भी चूम लिया, दस्तबोसी भी कर दी। और जब बैठक में बैठ गए, मजलिस में उनकी अपनी नशिस्त मुकर्रर हो गई और उस जगह बैठ गए तो वो पूछते क्या है, मौलाना आपने मुझ मुसाफिर गरीब दियार के साथ ऐसा अच्छा सलूक किया, आपने मेरी इज्जत अफजाई फरमाई कि आपसे मेरी पहले से कोई मुलाकात नहीं, कोई पहचान नहीं, कभी कोई कुरान नहीं, मगर आपने मेरा सिर्फ हाथ ही मुझसे सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाया बल्कि आपने दस्तबोसी भी कर दी। आला हजरत फरमाते हैं मौलाना जिसे ख्वाब में गौसे आजम नजर आए उसका सिर्फ हाथ ही नहीं चूमा जाता है बल्कि मौका पड़े तो उसका पैर भी चूमा जाता है। इससे पता चला कि गौसे आजम के नाई का ये इल्म है कि फलानी में रह करके शरफपुर के आलिम के ख्वाब में जो नजर आ रहा है फलानी का इमाम अहमद रज़ा उसे याद आ रहा है। बात आ गई है आला हजरत की, चंद जुमले और सुन लीजिए और मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी मंजिल पर ले जाऊंगा। नाम तो जानते हैं ना आला हजरत का, रजा से मिलोगे तो हिल जाओगे और रजा से जलोगे तो मिलते रहिए, खिलते रहिए और अगर दूर होंगे तो जलते रहिए। आला हजरत की बात आई तो एक वाकया याद आया, शहर बरेली का वाकया। आला हजरत ने एक फतवा दिया, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, जवाब तो नहीं दे सके, मगर उन्होंने किसी आने बिजली खंबा पहुंचे के तहत आला हजरत के कत्ल का मंसूबा बना और दो नौजवानों को उन्होंने भेजा कि जाओ तुम मौलाना अहमद रजा का काम तमाम करो। आला हजरत की आदत के करीब आता कि वह हर नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते, बाजमात नमाज अदा फरमाते, नमाज का हर दर्जा एहतमाम फरमाते, मस्जिद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। पीछे से वो दो नौजवान आगे बढ़े और आला हजरत पर हमला करना चाहा। अभी आगे बढ़े कि दोनों ने चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आला हजरत ने पीछे मुड़कर देखा मगर आपने कुछ कहा नहीं, नमाज का वक्त हो रहा था, मस्जिद गए, नमाज पढ़ के वापस आए। देखा तो वो दोनों नौजवान बैठे, उनके पास चंद आदमी खड़े थे। जो ही उन दोनों नौजवानों ने आला हजरत को देखा, हाथ जोड़कर कहने लगे, मौलाना हमें माफ कर दीजिए, मौलाना हमें माफ कर दीजिए। आला हजरत ने फरमाया कि आखिर तुमने क्या गलती की है कि तुम मुझसे माफी मांगते हो। उन्होंने कहा आप हमें माफ कर दीजिए। आला हजरत फरमाते हैं चलो मैंने तुम्हें माफ किया, बताओ माजरा क्या है। उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई और कहा हम आपको कत्ल करने की नीयत से आए हुए, लेकिन जो ही हमने कदम आगे बढ़ाया देखा कि एक शेर आपकी दाहिनी समत से पंजा फैलाए मुंह फाड़े हुए हम पर हमला करने के लिए आ रहा है और दूसरी समत दूसरा शेर पंजा फैलाए मुंह फाड़े हुए हम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमने इतना देखा फिर हमारे मुंह से चीख निकली, हम बेहोश होकर जमीन पर आ गए। उसके बाद क्या हुआ हमें ये नहीं मालूम। आला हजरत ने उनकी बात सुनी, घर तशरीफ ले गए और जब अहबाब के दरमियान बैठे तो आपने पूरा वाकया
میں 6-7 سال پہلے بغداد شریف گیا 11ویں شریف ایک موقع پر میں نے بغداد شریف کی اور ایک دن بڑے پیر صاحب کے آستانے کے باہر جو دکانیں بنی ہوئی ہیں ان کی زیارت کے لیے گیا دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان ہے اس دکان میں 2 حصہ کیا ہوا ہے ایک میں چائے کھانا ہے ایک میں کتب کھانا ہے میں نے کتب خانے کی طرف رخ کیا کتابوں کو دیکھا تو ایک بوسیدہ پھٹی ہوئی کتاب رکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے وصایہ شیخ عبد القادر الجیلانی یعنی غوث پاک کی وصیتوں کی کتاب ہے غوث پاک نے جو وصیت فرمائی تھی اس کا مجموعہ میں نے دکاندار سے پوچھا اس کی قیمت کتنی ہے اس نے قیمت بتائی میں نے جیب سے قیمت نکال کر اسے دے دیا اور کتاب لے کر اپنے قیام گاہ پر آیا اور پھر میں اس کا مطالعہ کرنے لگا اور جب میں مطالعہ کرتے کرتے آگے بڑھا تو ایک مقام وہاں میں نے ایسا پڑھا کہ جس کو پڑھنے کے بعد میرا دل خوشیوں سے مچل اٹھا عراق کا پروفیسر اس کے شروع میں چند صفحات میں کچھ لکھے ہوئے تھا آگے لکھتا ہے یوں تو غوث پاک کے چاہنے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں غوث پاک کی عقیدت رکھنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں مگر سب سے زیادہ جن ملکوں کے لوگ غوث اعظم سے عقیدت رکھتے ہیں اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں اس میں ہندوستانی مسلمان میں نے جب اس کتاب میں پڑھا تو میری خوشیوں کی انتہا رہی پروفیسر بھی یہ جانتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ عقیدہ نہیں ہے بلکہ صحیح عقیدہ ہے اور غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے میری قسمت کی قسم کھائے سگانے والا ہند میں رہ کے بھی دیتا الحمدللہ پورے ہندوستان کے اندر غوث اعظم کی عقیدت مندوں کی جو قطار ہے اس کی دھمک پوری دنیا کے اندر محسوس ہو جاتی ہے یہ غوث اعظم کی عقیدت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ رات کے اس وقت غوثیہ مدرسے کی فیلڈ میں غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یاد رکھیے یہ آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ اپنا وقت دے رہے ہیں یہ ان کا احسان ہے کہ آپ اپنی نگاہیں فرمائے ہوئے ہیں جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی عقیدہ توحید ہے ہمارا عقیدہ ہے سب خدا دیتا ہے سب خدا دیتا ہے اولاد خدا دیتا ہے زندگی خدا دیتا ہے موت سب خدا دیتا ہے تو جب سب خدا دیتا ہے تو اگر اس نے غوث پاک کو طاقت دے دی تو کسی کا کلیجہ کیوں پھٹتا ہے سب خدا دیتا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اسی خدا نے میرے شیخ عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا اسی خدا نے غوث اعظم کو دستگیر بنا دیا اسی خدا نے غوث اعظم کی زبان سے اعلان کروا دیا اے میرے عبد القادر تو اعلان کر دے چنانچہ غوث اعظم نے اعلان فرمایا مریدی لا واشن فإنی عظم قادر عند القداری اے میرے مرید تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی پر حملہ کرے گا تو میں تمہاری طرف سے اس پر حملہ کر دوں گا تو اگر اللہ نے غوث پاک بنا دیا تو اس میں شرک کہاں سے ہو گیا کفر کہاں سے ہو گیا بدعقیدگی کہاں سے آئی اللہ ایسوں سے ہماری حفاظت فرمائے غوث اعظم کا مزار کہاں ہے بغداد اور امام اعظم کا مزار کہاں دیکھو یہ تو بے عزتی کرائے مفتی شمس الدین صاحب کہاں گئے امام اعظم کا مزار کہاں ہے دیکھو نہیں 100% میں 2% تو دعوے والے رہے تو 2% تو رزلٹ آئے گا 99% تو وہی صحیح رہتا
امام اعظم کا مزار انوار بھی بغداد معلیٰ میں ہے۔ بغداد شریف ہی میں امام اعظم کا بھی مزار ہے۔ امام اعظم تابعی ہیں۔ تابعی جانتے ہیں کن کو کہا جاتا ہے؟ نیل۔ میں نے سنا کچھ لوگ بڑے قابل ہو گئے ہیں، یہ تعویل دیکھیے حضرت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے تعویل کر رہے ہیں۔ ایک صاحب جھانسی میں ذلیل ہوئے تو عزت بچانے کے لیے ویڈیو پہ ویڈیو جاری کر رہے ہیں۔ تعویل کرنا یہ لوگوں کو بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تعویل کر رہے ہیں کہ شرما حضوری میں نہیں بول رہے تو پہلے کیوں بول دیے تھے؟ بہرحال امام اعظم کا مزار بغداد معلیٰ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مزار وزار، چادر وزار، یہ سب کسی ہندوستان پاکستان میں اور کہیں نہیں، لیکن اندھا ہی یہ کہہ سکتا ہے، آنکھ والا کبھی ایسا نہیں کرتا۔ بغداد معلیٰ میں جا کر کے دیکھیے، ان کے نورانی جلووں سے آپ آنکھیں پر نور ہو جائیں۔ سیدنا امام اعظم کا مزار مبارک بغداد معلیٰ میں۔ امام اعظم تابعی ہیں، اور تابعی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی رسول کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک کو دیکھا۔ پوری دنیا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے صحابہ سے بہتر، سارے نبیوں کے صحابہ سے بہتر، قیامت تک غوث قوت ڈال ہو سکتے ہیں، مگر ایک صحابی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کا وہ مقام ہے، اور جس نے کسی صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہو۔ تو امام اعظم کون ہے؟ تابعی ہے۔ امام اعظم کون ہے؟ اور سنیے، کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ۔ میں آ رہا تھا، ایک صاحب نے کہا حضرت یہاں ہاتھ باندھا جائے، یہاں ہاتھ باندھا جائے۔ کچھ لوگ تردد کا شکار ہیں، کنفیوژن میں ہے، یہاں ہاتھ باندھے کہ یہاں ہاتھ باندھے کہ یہاں ہاتھ باندھے۔ حاجی عمراؤ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ دیہاتی مبلغ، دیہاتوں میں جا کر کے دین کی تبلیغ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک مسجد میں پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی الگ نماز شروع کی اور کہا اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے مجھے؟ کوئی ویڈیو مت بنائے گا بھائی، میں اس طرح کی تقریر نہیں کرتا۔ اور اگر آپ لوگ کہیں دیکھیں تو یہ جان لیجیے کہ یہ میری اجازت کے بغیر ہو رہا۔ جو لوگ جھانسی اور بنگلور کے مناظرے کو دیکھ رہے ہوں وہ دلیل نہ بنائیں گے، اس لیے کہ وہ سیکورٹی کی طرف سے، پولیس والوں کی طرف سے تھا، ہم اس سے کبھی راضی نہیں۔ ویڈیو بنانا ناجائز و حرام ہے، گناہ۔ زیرو کی تصویر کھنچوانا گناہ ہے۔ الحمدللہ حدیث پاک کے مطابق یہ فقیر اسی پر عمل کرتا ہے اور اس کو ناجائز و حرام سمجھتا ہے۔ جو بنائے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، میں نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میرے سامنے اس طرح کی حرکت کی جائے۔ خدا کا شکر ہے اس نے دنیا میں جتنی شہرت دی، جتنی عزت دی، وہی نہیں سنبھال پا رہے ہیں، اور زیادہ کیا کریں گے لے کر کے۔ اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ذمہ دار خود ہیں، میدان محشر میں انہیں جواب دینا پڑے گا، بنائیے گا نہیں۔ حاجی عمراؤ صاحب نے ایسے باندھ کر کے ہاتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب نماز پڑھ چکے ایک صاحب نے پکڑ لیا، ارے بوڑھے بابا آپ مسلمان ہو، آپ کو بھی نماز پڑھنے کا ڈر نہیں آیا؟ حاجی عمراؤ صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بتائیے آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حاجی عمراؤ صاحب نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ناف کے نیچے باندھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ سینے پر باندھ رہے ہیں، تو میں سوچا کہ جتنا اوپر باندھا جائے شاید اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہو، اس لیے میں نے سوچا یار باندھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے میں نے یہاں ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنے شروع کر دی۔
تھی. لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, حدیث میں ایسے نہیں ہے, حدیث میں ایسے ہے. تو کر کے انہوں نے کہا سنو, جس حدیث میں تم کہتے ہو ایسے ہے, اس سے زیادہ مضبوط حدیث میں کہتا ہوں ایسے ہے. میرے مصطفیٰ نے ایسے نماز پڑھی ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہاں لکھا ہے؟ تو فرمایا ترمذی شریف کا نام سنا کہ نہیں آپ نے؟ نہیں سنا ہے. اب تو ہاں کہیے گا, اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہم سے کھڑے کر کے پوچھیں گے تھوڑی کہ یہ ترمذی شریف اردو میں ہے کہ ہندی میں ہے. اس لیے کہ زیادہ تر گوگل والے جو اسکالر ہیں وہ صرف ہندی اور اردو پڑھ کر کے ترجمہ کر لیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے باسی کے پاس ایک صاحب نے ہمیں فون کیا, کہا حضرت ہمارے محلے میں ایک صاحب ہے, انہوں نے صحابہ کے بارے میں جب باتیں کہنی شروع کر دی. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اس طرح کہتے ہیں, اس طرح کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہے. میں نے کہا اگر وہ آ سکتے ہو تو انہیں میرے پاس لے آئیے. ایک موقع پر کسی بہانے سے وہ جمنا شاہی لے کر پہنچ گئے. میں سمجھ گیا کہ یہی صاحب ہے. 10-12 لوگ ان کے ساتھ تھے. میں نے کچھ دین کی باتیں بتائی, پھر انہیں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ آپ نے بخاری شریف تو دیکھی ہی ہوگی. کہا نہیں حضرت بخاری شریف دیکھا نہیں ہے. ہم نے کہا اچھا آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ یہ اردو میں ہے کہ عربی میں ہے, فارسی میں ہے کہ ہندی میں ہے. میں نے ان کو قریب بلایا اور پھر بخاری شریف میں نے کھول کر کے ان کے سامنے رکھا. ہم نے کہا یہ بخاری شریف کبھی آپ نے اس کو دیکھا تھا؟ کہا نہیں حضرت دیکھا نہیں تھا. میں نے کہا کبھی پڑھا؟ کہا اس طرح سے میں نے کبھی نہیں پڑھا. اللہ کی شان, میں نے کچھ ورق الٹا تو جس صحابی کی شان میں وہ گستاخی کرتے تھے اسی صحابی سے حدیث اس صفحے پر موجود تھی. میں نے کہا کہ ذرا اس کو پڑھیے. حضرت ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں, ہم تو دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہیں, ہم تو ڈاکٹر تھے, میڈیکل آفیسر تھے, اور اب ریٹائر ہو گئے تو گھر پہ رہتے ہیں, بس ایسے ہی کچھ جانتے ہیں. ہم نے کہا بخاری شریف آپ نے نہیں پڑھی؟ کہا حضرت نہیں پڑھا. میں نے کہا یہ دیکھیے لکھا ہوا امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن شهاب الزهري قال سمعت معاوية خطيبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين انما انا احسب الله يعطي. میں نے کہا دیکھیے اس میں لکھا ہے, امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا سعید بن عفیر ہے, وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کیا ہم سے ابن وہب ہے, وہ فرماتے ہیں مجھ سے روایت کیا حضرت یونس نے. حضرت یونس کہتے ہیں حدیث مجھ سے روایت کیا ابن شہاب زہری, وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیا ہمیں ابن عبد الرحمن نے, وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت معاویہ کو فرماتے ہوئے سنا. حضرت معاویہ کہتے ہیں مجھ سے رسول پاک نے فرمایا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. وہ حضرت امیر معاویہ ہی کو کچھ کہہ رہے تھے, اسی لیے وہ حدیث بھولی. حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا. میں نے ان سے کہا سنیے اگر حضرت امیر معاویہ غیر معتبر تو یہ حدیث غیر معتبر, بخاری غیر معتبر ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہاں حضرت بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. واقعی میں نے کہا سمجھ میں بات آئی؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت سمجھ میں بات آ گئی. تب سے آج تک تقریباً 2 سال ہونے کو ہے میں ان کی خبر لیا کرتا ہوں, لیکن آج تک کبھی ان کی زبان سے پھر حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی غلط جملہ نہیں سنا. اور یہی سنا کہ اب وہ اپنی زبان خاموش رکھتے ہیں, ان کی سمجھ میں بات آ گئی. کل تک وہ گوگل دیکھتے تھے, اس پر سرچ کرتے تھے. آج کل ہمارے کچھ نوجوان سمجھتے ہیں 4 حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا تو ہم بھی محدث بن گئے. 4 حدیث کا ہم نے ترجمہ سمجھ لیا تو سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ حدیث جاننے والا کون ہے. مجھ کو کچھ لوگوں نے بتایا ہے ایک پڑوسی ملک کا آدمی ہے, وہ تقریر کرتا ہے, ہمارے کچھ نوجوان اس سے متاثر ہو گئے. وہ بجائے یہاں ہاتھ باندھنے کے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے لگے. میرے دل میں بات آئی کہ میں کہہ دوں, مگر وہاں نہیں کہا. اب یہاں کہا, جب تک یہاں باندھتے تھے تب تک وہ مرد جانے جاتے تھے, یہاں باندھنے لگے تو چھپانے لگے. اس لیے سمجھ جائیے کہ اب وہ کدھر سے کدھر جا رہے ہیں اور ان کا رشتہ کدھر ہو رہا ہے. یہاں ہاتھ باندھنے کا عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. مردوں کے لیے یہاں باندھنے کا حکم
کچھ لوگ ترقی کرتے کرتے آج کل کر رہے ہیں نا، جنس بدل رہی ہے۔ ڈاکٹر لوگوں کا کمال ہے کہ لڑکے کو لڑکی بناتے ہیں، لڑکی کو تو انجینئر کا بھی تو کمال ہونا چاہیے کہ ادھر سے ادھر کر دیں۔ 100 بات اگر وہ کہتا ہے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 50 باتیں وہ چھوٹا، اور اگر نہیں تو جس نے پڑھا، بے پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، جس نے پڑھا ہو وہ آئے میرے سامنے اور فقہ حنفی اور عقائد اہل سنت کے حوالے سے مجھ سے گفتگو کرے۔ الحمدللہ فقیر نے اب تک تقریباً اختلافی موضوع پر 1000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور دارالعلوم علیمیہ کی لائبریری میں 40,000 کتابیں ہر دم موجود رہتی ہیں۔ جو آئے آ کر کے علم لے، روحانیت لے، ہدایت لے، رشد و ہدایت کا کام وہاں سے کیا جاتا ہے۔ آئے اور پڑھے اور اپنے ایمان میں تاثر پیدا کرے۔ ماشاءاللہ یاد میں کہتے ہیں نا، ایک گانٹھ ہلدی رکھ کے پنساری بننے کا ہنر، ایک گانٹھ ہلدی مل جائے تو پنساری ہونے کا دعویٰ کرنا یہ آسان ہے۔ 4 حدیث یاد کر لیا تو سمجھتے ہیں یہ اہل حدیث ہو گئے۔ اللہ اکبر، ان سے اگر پوچھا جائے حدیث کس کو کہتے ہیں تو پوری جماعت اگل بغل دیکھ کر کے بھی اس کا جواب نہیں دے پاتے، اور اگر جواب بھی دے گی تو کسی نہ کسی مقلد کا دامن ہی تھامنا پڑے گا۔ حدیث جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں رسول پاک کے فرمان، صحابہ کے فرمان، تابعین کے فرمان۔ اسی لیے ہندوستان میں علم حدیث پھیلانے والے سب سے عظیم شیخ محدث ہندوستان شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، جن کا مزار مبارک دہلی شریف میں ہے۔ شمسی تالاب کے پاس ان کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے، کبھی موقع ملے تو جا کر کے جارو کشی کر لیجیے گا۔ ہندوستان میں علم حدیث پھیلانے والی ہستی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں رسول نے جو فرمایا وہ حدیث مرفوع ہے، صحابی نے جو فرمایا وہ حدیث موقوف ہے، اور تابعی نے جو فرمایا وہ حدیث مقبول ہے۔ گویا رسول پاک کا فرمان بھی حدیث، صحابہ کا فرمان بھی حدیث، تابعی کا فرمان بھی حدیث۔ امام اعظم کے پاس حدیثوں کا تو ذخیرہ ہی ہے، وہ جو فرمائے وہ بھی حدیث ہے، ان کا فرمان بھی حدیث ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ناک کے نیچے ہاتھ باندھو، سینے پر نہیں، اور جب نماز کے لیے تم ابتدا کرو تو صرف پہلی بار کہو، کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر، اس کے بعد میں نماز میں ہاتھ نہ اٹھانا بلکہ صرف پہلی بار اٹھانا۔ اب انہوں نے جب دلائل دینے شروع کیے تو آپ جا کر کے پڑھو۔ میں نے نام کس کتاب کا لیا تھا؟ ترمذی شریف کا۔ یہ ترمذی شریف اس کے رائٹر کہاں کے ہیں؟ آج آپ لوگوں کا امتحان بھی ہو جائے۔ اس کے مصنف، اس کے رائٹر کہاں کے ہیں؟ جو لوگ بکر بکر بولتے ہیں اور آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رفع دین یوں کرو یوں کرو، موقع لگے تو ان سے کہیے پیار سے، لڑائی جھگڑا نہیں۔ علمی معاملے میں لڑائی جھگڑا کیا؟ علمی معاملے میں مار پیٹ کیا؟ کتابیں سامنے کھول دی جائیں اور کہہ دیا جائے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ دیکھو کتاب ہے، اٹھاؤ ترمذی شریف، اٹھاؤ ابو داؤد شریف، اٹھاؤ نسائی شریف۔ ان حدیثی کتابوں میں حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ بیچارے جانے حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول پاک کے بہت چہیتے صحابی اور بے شمار حدیثیں اور رسول پاک کے اخبار سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ ہم تک پہنچے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر کے نہ دکھا دوں جو رسول پاک پڑھتے تھے؟ رسول پاک کیسے نماز پڑھتے تھے میں نہ دکھا دوں؟ صحابہ نے کہا بالکل دکھاؤ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے۔ وصلی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں جب آپ نے تکبیر کہی تو آپ نے ایک مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھایا، ایک مرتبہ اٹھایا اور اس کے بعد میں پھر آپ نے دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور اسی پر بہت سارے صحابہ بہت سارے تابعین کا عمل ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو درج کیا، اسے حدیث حسن کہا اور فرمایا بے شمار صحابہ یہی عمل ہے، یہی تابعین کا عمل ہے۔ یہ حدیث آپ کو نظر نہیں آتی ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے کریں گے جیسے وہ گوگل والا انجینئر کہتا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں شرم تم کو بھی لے لیں۔ یاد رکھیے گا ہم لوگ ہندوستانی لوگ پڑوسی ملک کے کئی فتنوں سے پریشان، کئی فتنوں سے پریشان۔ ان کا سیاسی فتنہ وہ بھی ہمارے لیے لڑ دے سکتا، ان کی اور بہت ساری تحریکیں ہمارے لیے لڑ دے سکتا۔ قادیان پنجاب پاکستان سے پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے لیے لڑ دے سکتا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے کثرت سے آپ کے پڑوسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ غامدی نام کا ایک گمراہ مطلق وہ آئے دن کچھ نہ کچھ طریقے کی بکواس کرتا رہتا ہے۔ یہی حال اس انجینئر کا ہے۔ میرے بھائیوں میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ کو علم سیکھنا ہے، اگر آپ کو ہنر سیکھنا ہے، اگر آپ کو دین سیکھنا ہے، آپ کے علماء کی بے شمار کتابیں لوڈ ہیں، موجود ہیں، آپ ان کو واٹس ایپ کے ذریعہ گوگل کے ذریعہ پڑھیے۔ ہر وہ شخص جو بار بار حدیث نہیں مگر اس کا اگر اعراب کے ساتھ اس سے اجرا کرایا جائے اور کہا جائے ذرا اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھو، ہم اعراب نہیں لگائیں گے، بغیر اعراب کے دیتے ہیں پڑھو، تو شاید ایسے لوگوں کو دل میں تارے نظر آئے۔ میرے بھائیوں علم کیا چیز ہے ابھی ہمارے وہ نوجوان نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جو گوگل پہ سرچ کرنے کے بعد گوگل سرچ کر کے وہ پڑھتے رہتے ہیں یہ بڑی شاندار تقریر کر رہا ہے، 100 بات میں سے 50 بات جھوٹ بول کر کے قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے تو آپ لائیے کوئی تقریر مجھے سنائیے، پھر میں بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ لوگ گھوٹالا کرتا ہے۔ جیسے کوئی چارہ گھوٹالا کرتا ہے، کوئی تابوت گھوٹالا کرتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ حدیث گھوٹالا کرتے ہیں، مسئلہ گھوٹالا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو 4 حدیثیں سنا دیا، آپ سمجھتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میرے امام اعظم صحیح کہہ رہے ہیں، یہ امام اعظم فرماتے ہیں اور امام اعظم نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، یہی صحابی رسول نے فرمایا، اور صحابی رسول نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، جو رسول پاک نے فرمایا وہی صحابہ نے فرمایا ہے۔ اب اگر اس پر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ اسے سمجھ عطا فرمائے۔ سچے سنی بن کے رہیے، بزرگوں کے وفادار بن کے رہیے، جمعہ کے روز کثرت سے درود پڑھیے، نماز پنجگانہ کی پابندی کیجیے، اور بزرگوں سے جو طریقہ آپ نماز کا سنتے آئے ہیں اسی کے مطابق نماز پڑھیے۔ ہمارے اس علاقے میں جہالت نہیں ہے، الحمدللہ علم ہے، علم ہے۔ ابھی 10 سال پہلے ہمارے علاقے کی ایک بزرگ شخصیت دنیا سے تشریف لے گئی جسے خطیب البراہیم کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اس ہستی کو بار بار کان جھاڑتے ہوئے دیکھا نماز میں؟ یہ جن کو صحیح ڈھنگ سے استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ چلے ہیں بزرگوں کی مخالفت کر کے یہ بتانے کے لیے ہم صحیح کر رہے ہیں۔ ارے سنن ابھی ہم نے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں جانا ہے، وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، اور بزرگوں پر دھوکہ چینی کر کے ان کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کبھی دیکھا خطیب البراہیم کو؟ ان سے زیادہ ہی پرہیزگار بن گئے تھے، ان سے زیادہ ہی نظر آتا ہے کیا؟ تقریباً 50 سال تک حضور خطیب البراہیم نے بخاری شریف پڑھی،
50 سال کا دور حدیث کرایا اور ابھی بھی ہندوستان کے اس وقت سب سے بڑے عالم جن کو ہم لوگ محدث کبیر کہتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اللہ صدر الشریعہ کے شہزادے 92-93 سال کی عمر ہے، مگر حدیث سنانے پر آئے تو الحمدللہ حدیثوں کا انبار بنا دیتے ہیں۔ کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ ہمارے سیدنا خواجہ فرید نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رفع یدین نہیں کیا، محبوب الہی نے تو رفع یدین نہیں کیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تو رفع یدین نہیں کیا، حضرت ثابت قیری نے تو رفع یدین نہیں کیا، محبوب مینا نے تو رفع یدین نہیں کیا، مخدوم سینا نے تو رفع یدین نہیں کیا، مخدوم جہاں جس نے تو رفع یدین نہیں کیا، مجھے الفیصانی نے تو رفع یدین نہیں کیا۔ یہ جناب جن کو چلنے کا حق نہیں، ان کو غلط ثابت کر کے کیا انجینئر نے کہا ہے، جس جاہل کو صحیح ڈھنگ سے حدیث پڑھنے رہا ہے آپ اس کے فالوور بن رہے ہیں جو نہ جانے کتنے لوگ کا ایمان پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں 10 مسئلہ عرض کر کے جا رہا ہوں، میں اپنی قابلیت کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، لیکن پورے یقین کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو بھی سوال، جو بھی مسئلہ پوچھنا چاہیں، آ جائیے دارالعلوم العلمیہ میں، یہ فقیر اس کے جواب دینے کے لیے تیار۔ ہر ایسے سوال کا جواب جو آپ کے ذہن میں نہ آئے اور جس میں آپ تردد کا شک کا شکار ہو آئیں، انشاءاللہ یہ فقیر آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ لوگ اپنے عقیدے کو برباد مت کیجیے، وہ چاہے غامدی ہو، چاہے قاری جمیل ہو، چاہے قاری رسول ہو، چاہے مرزا انجینئر ہو، یہ سب کے سب اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے عقیدے اور عمل کو خراب کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین پھیلا رہے ہیں؟ یہ ابھی اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، کیا یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ قاری مسعود تقریر میں کہہ رہا ہے حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، قرآن میں صحابی لکھنے میں غلطی کر دیا، صحابی نے غلطی کر دیا، حضور کو پتہ ہی نہیں چلا، اسی لیے اس کو صحیح بھی نہیں کیا حضور نے۔ تو میں کالی ہٹاؤں گا نہیں پہچان نہ آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تو کہتے ہو سامن۔ جو لوگ رسول پاک کی توہین، قرآن پاک کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کریں، آپ کو رہبر ہو سکتا ہے۔ جو لوگ صحابہ کا تبرہ کریں، وہ آپ کے رہبر ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا مذاق اڑائیں، کیا وہ آپ کے رہبر ہو سکتے ہیں؟ خدا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ فتنوں کے اس دور میں ایمان کی حفاظت کا صرف ایک قلعہ ہے، صرف ایک قلعہ ہے، اس قلعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتا ہے، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی پر قائم رہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تو میرا نمبر ان علماء سے لے لے گا، سنجیدگی کے ساتھ جتنے سوالات کرے گا میں سب کا جواب دوں گا، لیکن بحث نہ کرے گا۔ بحث وہ کرے جو عالم ہو، بحث وہ کرے جو میرے مقابل کا ہو۔ سمجھنے کے لیے آپ کی خاطر میں ہوں، ورنہ بحث کرنے کے لیے آپ نہیں ہیں۔ کسی بڑے کو بلائیے جس نے آپ کو گمراہ کیا، اس سے گفتگو کروں گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں سب ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شہر بابر۔ جو لوگ تنہائی میں بیٹھ کر کے ویڈیو بنا بنا کر کے لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جب سامنے آئے تو لومڑی بڑھ کر کے تم دبا کر کے بھاگ آتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے خدا میں اپنی تعلیم کے لیے تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اگر آپ نے امام احمد رضا کی تعلیمات سے انحراف کیا تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔
اس لیے اسی پر قائم رہیے، اور جو دائیں بائیں منہ مارتے ہیں ان کو سمجھا دیجیے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی آنکھ سے کاجل صاف چرانے، یا وہ چور بلا کے ہیں، پہلے چور آتا تھا تو کٹاری لے کر، چھری لے کر، بندوق لے کر، کٹا لے کر، تلوار لے کر، بھالا لے کر، مگر اب چور اور ڈاکو آتے ہیں تو قرآن لے کر، حدیث لے کر، تسبیح لے کر، جبہ لے کر، صافہ لے کر، داڑھی لے کر۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا ہے۔ واہ الحمدللہ رب العالمین۔